حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور آسمانوں اور زمین، عرش و کرسی، لوح و قلم اور بہشت و دوزخ کی خلقت اور تمام پیغمبروں کی پیدائش سے 4,24,000 سال پہلے پیدا کیا، اور پھر اسی نور سے 12 حجابات یعنی حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب منت، حجاب رحمت، حجاب سعادت، حجاب کرامت اور حجاب منزلت، حجاب ہدایت اور حجاب نبوت، حجاب رفت، حجاب ہیبت اور حجاب شفاعت خلق فرمائے، اور اس نور مقدس کو حجاب قدرت میں 12,000 سال رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اطہر عرش پر ظاہر کیا اور ساق عرش پر سبقت فرمایا۔ وہاں وہ 7,000 سال تک نور افشانی کرتا رہا۔ اسی طرح وہ نور رفت و جلالت کے ساتھ گھومتا رہا، یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے اس کو پشت آدم میں جگہ دی۔ پھر وہ منتقل ہوتا ہوا صلب نوح تک پہنچا۔ اس طرح وہ ایک کے بعد ایک دوسرے طاہر صلبوں میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ خدا نے اس کو صلب عبداللہ بن عبد المطلب میں ظاہر فرمایا اور اس کو 6 کرامتوں سے گرامی فرمایا۔ اس کو پیراہن خوشنودی پہنایا، ردائے ہیبت سے آراستہ کیا، تاج ہدایت اس کے سر پر رکھ کر اس کو رفت کی بلندی پر پہنچایا، اور اس کے بدن کو جامہ رفت پہنایا، اور محبت کا کمر بند اس کی کمر میں باندھا، اور نالائن خوف و بیم اس کے پاؤں میں ڈالی، اور عصائے منزلت ہاتھ میں دیا۔ پھر وحی کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کے پاس جاؤ اور کہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کریں۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی توبہ اسی پیرہن کے سبب سے قبول کی، اسی کی برکت سے یوسف کو یعقوب سے ملایا، یونس کو اسی کی کرامت کے سبب مچھلی کے شکم سے نجات دی، اسی پیرہن کی برکت سے ہر پیغمبر نے تکلیف و مصیبت سے نجات پائی، اور وہ پیرہن کوئی اور پیرہن نہ تھا بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیرہن تھا۔ منقول ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ قبل اس کے کہ حق تعالیٰ آسمان و زمین اور روشنی و تاریکی کو پیدا کرتا، آپ حضرات کہاں تھے؟ بس حضرت نے فرمایا کہ عرش کے گرد ہم نور کے چند اجسام تھے اور خدا کی حمد کیا کرتے تھے۔ 25,000 سال قبل اس کے کہ خدا نے آسمان و زمینوں اور روشنی و تاریکی خلق فرمائے، جب خدا نے حضرت آدم کو پیدا کیا، ہم کو ان کے صلب میں جگہ دی اور ہمیشہ پاک صلب سے پاکیزہ رحم میں منتقل کرتا رہا۔ عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ حضرت سرور کائنات نے فرمایا کہ خدا نے آدم علیہ السلام کی خلقت سے 12,000 سال پہلے مجھ کو اور علی کو زیر عرش ایک نور سے پیدا کیا۔ جب آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا تو اس نور کو ان کے صلب میں قرار دیا، پھر وہ نور ایک صلب سے دوسرے صلب میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ ہم دونوں صلب عبداللہ و ابو طالب میں علیحدہ علیحدہ خلق ہوئے۔ معاذ بن جبل سے منقول ہے کہ حضرت رسول خدا نے فرمایا کہ بے شبہ خدا نے مجھ کو اور علی کو اور فاطمہ و حسن و حسین کو دنیا کی خلقت سے 7,000 سال پہلے خلق فرمایا۔ معاذ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، پھر آپ کہاں تھے؟ فرمایا کہ ہم زیر عرش تھے اور خدا کی تسبیح و تحمید و تقدیس و تمجید کرتے تھے۔ پوچھا کہ اس وقت آپ حضرات کس کے مثل و مانند تھے؟ فرمایا کہ نور کے چند اجسام تھے۔ جب خدا نے چاہا کہ ہماری صورت خلق فرمائے، ہم کو نور کا ایک ستون بنا کر صلب آدم میں جگہ دی، پھر اس کو باپ دادا کے صلبوں سے ماؤں کے رحموں میں منتقل کرتا رہا، اور ہم کو نجاست، شرک و زنا سے ہمیشہ پاک رکھا کہ جو زمانہ کفر میں ہوتا تھا، اور ہر زمانے میں چند گروہ ہم پر ایمان لانے کے سبب سعادت مند ہوتے رہے، اور چند گروہ کہ جو ہم پر ایمان نہیں لائے شکی و بدبخت ہوتے رہے۔ جب ہم کو صلب عبد المطلب میں لایا تو اس نور کے 2 حصے کیے، نصف عبداللہ کے صلب میں
اور دوسرا نصف صلب ابو طالب میں قرار پایا۔ پھر میرا نور رحم آمنہ میں منتقل ہوا اور نصف دیگر حضرت فاطمہ بنت اسد کے رحم میں آیا۔ آمنہ سے میں پیدا ہوا اور فاطمہ سے علی، پھر وہ تمام عمود نوری میری طرف واپس آیا اور میری بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی۔ پھر وہ تمام عمودی نور علی کی جانب منتقل ہوا اور حسن و حسین کے نور کے 2 حصوں سے پیدا ہوئے۔ بس اسی طرح میرا نور حسین کے فرزندوں میں اماموں کی جانب تا قیامت پھرتا رہے گا۔ چند سندوں سے حضرت رسول خدا سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے مجھ کو اور علی و فاطمہ، حسن و حسین کو آدم کی خلقت سے پہلے پیدا کیا، جبکہ نہ آسمان تھا اور نہ ہی زمین، نہ نور تھا اور نہ ہی ظلمت، نہ آفتاب و ماہتاب تھے، نہ ہی بہشت و دوزخ کا وجود تھا۔ حضرت عباس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی پیدائش کی ابتدا کیوں کر ہوئی؟ فرمایا چچا جان، جب خدا نے چاہا کہ ہم کو خلق فرمائے، اس نے ایک کلام ایجاد کیا، اس سے ایک نور پیدا کیا، پھر دوسرا کلام خلق کیا، اس سے ایک روح پیدا کی اور اس نور کو اس روح کے ساتھ مخلوط کیا اور اس سے علی و فاطمہ اور حسن و حسین کو پیدا کیا۔ ہم خدا کی تسبیح کرتے تھے اس وقت جب کہ کوئی تسبیح کرنے والا دوسرا نہ تھا، اور اس کی تقدیس کرتے تھے جب کہ ہمارے سوا کوئی اور تقدیس کرنے والا نہ تھا۔ پھر جب خدا نے چاہا کہ تمام خلق کو پیدا کرے، میرے نور کو شگافتہ کیا اور اس سے عرش کو خلق فرمایا۔ عرش میرے نور سے ہے اور میرا نور خدا کے نور سے ہے، اور میرا نور عرش سے افضل ہے۔ اس کے بعد میرے بھائی علی کے نور کو شگافتہ کیا اور اس سے فرشتوں کو پیدا کیا۔ فرشتے علی کے نور سے ہیں اور نور علی نور خدا سے ہے، اور علی فرشتوں سے افضل ہے۔ پھر میری بیٹی فاطمہ کا نور شگافتہ کیا، اس سے آسمانوں کو اور زمین کو خلق فرمایا، تو آسمان و زمین فاطمہ کے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور فاطمہ کا نور خدا کے نور سے ہے، اور فاطمہ آسمان و زمین سے افضل ہے۔ اس کے بعد میرے فرزند حسن کے نور کو شگافتہ کیا، اس سے آفتاب و ماہتاب کو خلق فرمایا۔ آفتاب و ماہتاب میرے فرزند حسن کے نور سے عالم وجود میں آئے، اور حسن کا نور خدا کے نور سے ہے اور آفتاب و ماہتاب سے افضل ہے۔ پھر خدا نے میرے فرزند حسین کا نور شگافتہ کیا اور اس سے بہشت اور حوروں کو خلق فرمایا۔ بہشت اور حوریں میرے فرزند حسین کے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور میرے فرزند حسین کا نور خدا کے نور سے ہے، اور میرا فرزند حسین بہشت اور حوروں سے بہتر ہے۔ بسند معتبر ابو ذر سے منقول ہے کہ جناب رسالت مآب نے فرمایا کہ میں اور علی ایک نور سے پیدا کیے گئے، اور عرش کی داہنی جانب ہم خدا کی تسبیح و تقدیس کرتے تھے، اور 2000 سال قبل اس کے کہ حق تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کرے، جب خدا نے آدم کو خلق فرمایا تو اس نور کو ان کی پشت میں رکھا۔ جب ان کو بہشت میں ساکن کیا، ہم ان کی پشت میں تھے۔ جناب نوح کشتی میں سوار ہوئے، ہم ان کی پشت میں تھے۔ حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے گئے تو ہم ان کی پشت میں تھے۔ خداوند عالم ہمیشہ ہم کو پاکیزہ سلبوں سے پاکیزہ رحموں تک منتقل کرتا رہا۔ اللہ رب العزت نے مجھ کو پیغمبری اور برکت عطا فرمائی، اور علی کو فصاحت و شجاعت بخشی، اور ہم دونوں کے لیے اپنے اسماء مقدسہ میں سے 2 نام مشتق کیے۔ خداوند صاحب عرش محبود ہے اور میں محمد ہوں۔ خداوند بزرگوار اعلیٰ ہے اور میرا بھائی علی ہے۔ مجھ کو رسالت و پیغمبری کے لیے مقرر فرمایا، اور علی کو وصایت و امامت اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکم کرنے کو فرمایا۔ بسند معتبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے نزدیک خلائق کی آفرشین سے پہلے 2 نور تھے۔ فرشتوں نے ان دونوں نوروں کو دیکھا، ایک کو اصل پایا کہ جس سے ایک شعاع ظاہر ہو رہی تھی جو اس کی فرح تھی،
انہوں نے پوچھا کہ خداوندہ یہ کیسا نور ہے؟ حق تعالیٰ نے ان کو وحی فرمائی کہ یہ میرے انوار میں سے ایک نور ہے جس کی اصل پیغمبری ہے اور فراح امامت۔ پیغمبری محمد کے لیے ہے کہ جو میرا بندہ اور رسول ہے، اور امامت علی کے لیے ہے کہ جو خلق پر میری حجت اور خلیفہ ہے۔ اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا تو کوئی چیز پیدا نہ کرتا۔ اس طرح کی مزید تاریخی، علمی اور تحقیقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔